باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہمارے آقا اور مولا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ میرے ظہور کے وقت کو معین کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا جو موضوع سخن تھا وہ رسالت کا عنوان تھا، اور رسالت کے اوپر ہماری بہت سارے سوالات اور بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی تھی۔ آج ہم کچھ سوال لیتے ہیں اور اس سوال کے ضمن میں اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کچھ سوالات ہیں، کیونکہ بہت سارے سوال ہیں، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو پورا جو عنوان ہے ان سوالوں پہ منحصر کیا جائے۔ تو پہلا یہ سوال ہے کہ ایک خواہر سوال کرتی ہیں کہ کیا عورتوں اور لڑکیوں کا جلوس میں جانا جائز ہے جب وہ جلوس بازار یا شہرہ پر ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ اگر ان کے جلوس سے مراد جلوس عزا ہے، جلوس سید الشہداء علیہ السلام ہے، تو اس جلوس میں شرکت کرنا چاہے وہ کہیں سے بھی گزر رہا ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ حجاب کی رعایت اپنی جگہ پر رہے گی، اپنے حجاب کے ساتھ جائیں۔ جلوس میں شرکت کرنا، جلوس میں جانا، مجلس عزا سید الشہداء علیہ السلام میں جانا، اور اس طرح کے جلوس عزا میں جس میں امام حسین علیہ السلام کا غم کا اظہار کیا جا رہا ہو، سینہ زنی کی جا رہی اور دیگر مراسم عزا کو انجام دیا جا رہا ہو، اس میں شرکت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں بلکہ عین ثواب ہے۔ جی، اب اسی ضمن دوسرا سوال ہے، خواہر نے سوال کیا کیا آواز کا بھی پردہ ہے خاتون کی، اور اس آواز کا مطلب میرا یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پر، جہاں میں رہتی ہوں وہاں پر صرف 3 گھر ہیں اہل تشیع کے، باقی سب اہل ہنود ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر لگا کر اس پر مجلس ماتم یا نوحہ یا منقبت پڑھنا ایک خاتون کا کیسا ہے؟ جہاں تک آواز کے پردے کی بات ہے، بے شک آواز کے پردے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح سے کہ معلوم ہو جائے کہ کس کی آواز ہے اور مخاطب کون ہے یا کس کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ وہ آواز سے پرہیز کیا جائے، یعنی اس طرح کی آواز سے، گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن جہاں تک مجلس عزا سید الشہداء علیہ السلام کا سوال ہے، یا منقبت، یا اسی طرح سے سوز اور سلام اور نوحہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ پہلے دور میں اگر یاد ہو لوگوں کو، تو پہلے عام طور سے جب ہماری مائیں اور بہنیں مجلسیں پڑھتی تھیں، یا مجلس پہ تو نہیں، زیادہ تر سوز اور سلام اور نوحے میں یہ ہوتا تھا کہ کئی لوگ مل کے پڑھتے تھے، تو اس سے ایک طرح سے یہ بات تقریباً ختم ہو جاتی تھی کہ کس کی آواز ہے، اور اس کو یعنی مشخص کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اس طرح سے پردہ بھی حاصل ہو جاتا تھا اور آواز بھی باہر جانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ابھی بھی اگر لاؤڈ سپیکر کی ضرورت ہے اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے آواز، مجلس کی آواز باہر جا رہی ہے یا نوحے کی آواز باہر جا رہی ہے، تو مرجع عالی قدر کی نظر میں اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ ہاں، لیکن دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، دیگر جو مراسمات ہوتے ہیں، اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ آواز باہر نہ جائے، حداقل نامحرم کے کانوں تک نہ پہنچے۔ لیکن مجالس عزا کے لیے استثناء کے قائل ہے، اور اس کا ہدف بھی آواز کے پہنچانے کا، یا حتی اگر اہل ہنود کا علاقہ ہے تب تو زیادہ ضروری ہے، تاکہ ان کے کانوں تک فضائل و مناقب اہل بیت علیہم السلام پہنچیں۔ اور اس میں ان علاقوں میں جو لوگ ہیں ان کے لیے میں الگ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ایسے علاقوں میں ہیں جہاں اپنی آبادی کم ہے اور دیگر افراد بھی ہیں، تو وہاں معارف کو زیادہ بیان کریں، اور اخلاق اہل بیت علیہم السلام کو بھی زیادہ بیان کریں، تاکہ اپنے مجمع کے ساتھ ساتھ جو غیر مجمع ہے، جس تک آواز پہنچ رہی ہے، جو آ نہیں رہا ہے لیکن آواز پہنچ رہی ہے، تو اس کو اس طرح کی چیزیں بیان کی جائیں کہ اگر ان کے کانوں تک آواز پہنچے تو وہ اٹریکٹ ہوں، اہل بیت کی عظمت کو سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ان تک بھی پیغام پہنچے، کہ شاید اس کے نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے مذہب اہل بیت کی طرف مائل ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ گنگو سے محمد احسن صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا، مجلس کے دوران اگر کوئی ذاکر یا خطیب کچھ ایسی بات پڑھ رہا ہے جو واقعی نازیبا ہے، تو کیا بیچ مجلس میں اٹھ کر اس کو ٹوکا جا سکتا ہے؟ اگر واقعاً کوئی ایسا جملہ ذاکر یا خطیب یا کوئی بھی شخص مجلس میں بیان کر رہا ہے
جو واقعاً توہین ہے سید الشہداء کی یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا اصلاً جھوٹ ہے، اصلاً محض جھوٹ ہے، سب کو معلوم ہے جھوٹ ہے. ایک دفعہ کوئی روایت پڑھ رہا ہے جی تو ممکن ہے وہ روایت اس نے دیکھی ہو، اس حساب سے پڑھ رہا ہے، اور آپ نے نہ دیکھی ہو تو آپ کا نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں بنے گا کہ روایت صحیح نہیں ہے، غلط ہے. تو بعد میں بحث کی جا سکتی ہے. لیکن کبھی کبھی ممکن ہے کوئی ایسا جملہ کہے جو واقعاً صریحاً غلط ہے، جی ضروریات مذہب کا مثلا انکار کر دے کوئی شخص، یا مثلا مصائب سید الشہداء میں کسی چیز کا ایسی بات کہہ دے کہ جو واقعاً نہیں ہوئی ہے، یا ہر ایک نے کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے، اور ایسی چیز ہو جو توہین کا سبب بنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو اس کو اگر روکنا چاہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر وہ اس طرح سے روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس میں بھی روکنے اور ٹوکنے اور اس طرح کے مسائل میں خیال رہے کہ مجلس سید الشہداء کا وقار بھی اپنی جگہ پر محفوظ رہے، لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیچ مجلس میں کھڑے ہو کر اس حد تک کہ سلام کر کے یا صلوات بھیج کے یا کسی بھی طرح سے کہ مجلس کا وقار بھی باقی رہے اور وہ جو اشکال ہے وہ بھی انسان کر دے. جزاک اللہ. اب ہوتا یہ کہ محفل اور مجلس، جو مجلس سید الشہداء ہے، ظاہر یقیناً کہ ہم اس کا مال مجلس جو ہے وہ غم امام حسین کے عوض میں اشک جو ہے وہ گریہ زاری جو ہے وہ مین ہے. لیکن کیا محافل میں جو آدمی تھوڑا بہت مسکراتا ہے یا ہنستا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ اکثر کر کے محافل میں جو ہم ولادت کے سلسلے میں منعقد کرتے ہیں اس کے بارے میں لوگ ہنسی مذاق بھی کر دیتے ہیں، تو وہ کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے مومنین کا آپس میں مزاح کرنا اور اس طرح سے کوئی بات کہنا جس سے سب لوگ مسرور ہوں اور مسکرانے کا سبب بنے یا حتیٰ ہنسنے کا سبب بنے. کوئی حرج اس میں نہیں ہے، اور ہدف بھی یہی ہے کہ آج جب اہل بیت کی ولادت کا موقع ہے، اہل بیت میں سے کسی فرد کی ولادت کا موقع ہے، یا مثلا عید قدیر کا موقع ہے، یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ ہماری خوشی ان کی خوشی کے ساتھ ہے اور ہمارا غم ان کے غم کے ساتھ ہے، یعنی ہمارا غم ان کے خوشی پر مقدم نہیں ہے. لہٰذا بہت سے جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے یہاں غمی ہو گئی لیکن چونکہ ان کے یہاں خوشی ہے لہٰذا ہم اہل بیت کی خوشی کو مقدم کرتے ہیں، اور اس کا برعکس بھی ہمارے ہاں رائج ہے اور بہت اچھی چیز ہے. اور یہی ولایت امیر المومنین اور ولایت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کا ایک پہلا زینہ کہا جا سکتا ہے. تو خوشی میں شریک ہونے کے بہت سے طریقے ہیں. اشعار پڑھنا، لوگوں کے انہی اشعار کے ذریعے سے لوگوں کو خوشحال کرنا اور شاد کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس طرح کی محفل میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، شعر پڑھتے ہوئے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے لوگ ہنسنے لگیں یا مسرور ہو جائیں تو ادخال السرور میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مومن کو خوشحال کرنا خود عین ثواب ہے، تو یہ ثواب کا سبب بن جائے گا. ہاں اب لہو و لعاب کے ذریعے سے یا رقیق باتوں کے ذریعے سے یا اس طرح کا جملہ کہنا یا اس طرح کی بات کہنا جو مہذب سماج کے لیے مناسب نہیں ہو، یا ایسی باتیں کہنا جو واقعاً جھوٹ اور فریب پر مبنی ہو اور ان کو سچ مان کر کہنا، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. محفل اگر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے تو اس کے تمام چیزیں بھی اسی لحاظ سے ہونی چاہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم، میرا نام ہدا زہرا ہے، میں علی گڑھ سٹی کی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ، مولا اور اسلامک معاملات کو لے کر مذاق کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسلامی ہستیوں کا یا شخص کا یا خدا کا علیاذ باللہ یا دیگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. حتیٰ مذاق میں کوئی ایسی بات ان کی طرف نسبت دینا جو سچ نہیں ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ حالت روزہ میں کیا جائے تو روزہ بھی باطل ہو جائے گا اگر جھوٹ کی نسبت ان کی طرف دی جائے. ولو اس کا ہدف سامنے والے کو صرف ہنسانا، اور سب جانتے ہو کہ یہ مذاق ہو رہا ہے لیکن پھر بھی صحیح عمل نہیں ہے. اور ان ہستیوں کے ساتھ مزاح میں بھی کسی طرح کے جھوٹ اور فریب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. لہٰذا مزاح کرنا، آپس میں بات کرنا، مزاح کرنا، کسی شخص کے لیے مزاح کرنا، یہ تو یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کی غیبت میں کوئی مثال کے طور پر مزاح کرنا، یہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ غیبت کے زمرے میں اور دیگر زمروں میں آ جائے گا. لیکن ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا اور مولا اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس طرح سے مذاق کرنا کہ توہین کا سبب بنے بالکل جائز عمل نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ ٹوک دیں، اور اگر آپ کے کہنے پہ کوئی نہیں رک رہا ہے تو کم سے کم آپ مجلس کو ترک کر دیں تاکہ آپ اس گناہ میں شامل نہ ہوں. جزاک اللہ. اب ایک اور سوال اسی ضمن میں، کیا ہمارے گھر میں اگر کوئی موت ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں اس کا سیوم 10واں یا 20واں کوئی ایسی خاص تاریخ میں رکھا جائے کہ جس دن کسی کی ولادت ہو، تو اس دن آیا مجلس کرنا چاہیے یا محفل؟
کیونکہ میں نے سنا ہے کہ مال مجلس جو ہے جو پہنچتا ہے مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے وہ اشک امام حسین ہے، تو اس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، ہر وہ عمل جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا کی خوشنودی کا سبب بنے اس کا ثواب پہنچے گا۔ میں ایسا نہیں کہ محفل کا کوئی ثواب نہیں ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شعر کہنے کا مثلا کوئی ثواب نہیں ہے، اس کا بھی بہت عظیم ثواب ہے۔ غم امام حسین میں آنسو کا بھی الگ ثواب ہے، غم امام حسین میں گریے کا بھی ثواب ہے، مجلس عزا کرنے کا بھی ثواب ہے، اور اسی طرح محفل کا بھی ثواب ہے۔ ہمارے بزرگان نے اس بات کا خیال کرتے تھے کہ اگر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر ائمہ میں سے کسی کی ولادت پڑ جائے کسی خاص دن کے اوپر جہاں مجلس کرنا چاہتے ہیں یا حتماً اس دن کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو عام طور سے وہ مصائب کو ترک کرتے تھے اور صرف فضائل سے اور محفل سے کام لیتے تھے تاکہ غم اہل بیت کی خوشی کے دن ہم غم کا اظہار نہ کریں۔ تو اولاً تو سوم ہو یا پنجم ہو یا دہم ہو یا 40واں ہو، اس کی کوئی تاریخ ایسا نہیں کہ حتماً اسی دن ہونا چاہیے، ایک دن آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ مجلس کرنا چاہتے ہیں تو ولادت کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ حتیٰ ولادت کے دن بھی مجلس کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ مجلس میں عام طور سے مصائب بیان ہوتے ہیں اور اس سے مومنین اشکاور ہوتے ہیں، تو ہمارے بزرگان خوشی کے موقع پر اس سے پرہیز کرتے تھے۔ وَإِلَّا اپناً شرعاً نہ مجلس کرنے میں کوئی حرج ہے نہ محفل کرنے میں کوئی حرج ہے، حتیٰ ولادت کے دن بھی مجلس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مجلس سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح حتیٰ ہمارے بزرگان شہادت کے دن بھی مجلس کرنے سے پرہیز کرتے تھے کسی اور کے ایصال ثواب کے لیے، یعنی اگر کسی امام کی شہادت ہے اور ہمارے کسی کا سوم یا پنجم یا دہم پڑھ رہا ہے تو ہم احتیاط کرتے تھے کہ اس دن مجلس نہیں کرتے تھے، یا اگر مجلس کرتے بھی تھے تو اس کو عنوان ایصال ثواب کا نہیں دیتے تھے، صرف الگ سے لوگوں سے گزارش کرتے تھے کہ وہ فاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم اس دن امام کا غم منانا چاہتے ہیں، ہم اس دن اس معصوم کا غم منانا چاہتے ہیں، اور اس کے غم کے آگے ہمیں اپنا غم کچھ بھی نہیں لگتا اور ہم اس کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہدف تھا، اور اگر اس ہدف کو ہم مان کر اور جان کر عمل کریں تو یقیناً اس کی بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس پہ کوئی حرج شک نہیں ہے کہ شرعاً آپ نہیں منع کر سکتے کہ صاحب آج ولادت کا دن ہے تو مجلس نہ کریے، یا آج شہادت کا دن ہے تو اپنے مرحوم کے لیے مجلس نہ کریے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اخلاقاً انسان اگر اپنے آپ کو اپنی چیز کو امام کے لیے چھوڑ رہا ہے، اپنے غم کو امام حسین کی ولادت کے لیے یا حتیٰ کسی بھی معصوم کی ولادت کے لیے پیچھے کر رہا ہے اور ان کی ولادت کی خوشی منا رہا ہے، تو یہ محبت ہے کہ میرا غم کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ خوش ہیں تو ہمارے لیے خوش ہونا ہی سب سے بڑی چیز ہے اور وہی مقدم ہے۔ تو اس کا حتماً آپ کی زندگی میں ایک اثر آئے گا اور مثبت اثر آئے گا۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام حتماً اس چیز سے آگاہ ہیں کہ آج تمہارے یہاں غم ہے لیکن تم ہماری خوشی میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہو، لہٰذا تمہارے اس غم کا مداوع کے طور پر اور تمہارے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کے طور پر ہم کچھ نہ کچھ تمہیں تحفے میں ضرور عطا کریں گے۔ اور اسی طرح اگر مجلس کے دن، ائمہ کی شہادت کے دن یا معصومین کی شہادت کے دن ہم اپنے کسی کی مجلس نہ کریں یا کوئی خوشی نہ بنا کر ہمارے لیے کوئی خوشی کا سبب بن رہا ہے تو ائمہ اس کا بھی اجر ضرور عطا کریں گے۔ تو یہاں شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہاں اخلاقی مسئلہ ہے کہ ہم کس کو مقدم کرتے ہیں۔ اس کو انسان خود سوچ سکتا ہے کہ اگر مجھے مجلس کرنی ہو تو میں کس کے لیے مجلس کروں گا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا کسی بھی معصوم کے لیے یا اپنے مرحوم کے لیے۔ بے شک مرحوم کے لیے جو مجلس ہوگی اس میں بھی فضائل اہل بیت کے پڑھے جائیں گے، لیکن چونکہ ہمارے بزرگان احتیاط اس لیے کرتے تھے کہ چونکہ جب کسی کی ترحیم کے لیے مجلس ہوگی تو اکثر ذہن اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس شخصیت کی طرف متوجہ ہوں گے جس کی ترحیم کے لیے مجلس رکھی گئی۔ اور ہمارے بزرگ چاہتے تھے کہ آج کے دن جو شہادت کا دن ہے یا ولادت کا دن ہے اس دن کسی اور طرف ذہن نہ جائے، ہم ہر حال میں اپنے مولا اور اپنے آقا کے حضور میں رہیں، ان کے غم یا ان کی خوشی میں اپنا اظہار عقیدت کریں، لہٰذا وہ اس چیز کے احتیاط کرتے تھے۔ شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، اخلاقاً اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے انسان دیکھ کر اس چیز پر عمل کرے تو اس کو دنیا اور آخرت کا خیر ضرور حاصل ہوگی۔ آقا آسیہ زہرا یہ لاہور سے پاکستان سوال کرتی ہیں کہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں اور غالباً یہ سوال پہلے بھی آ گیا، اور میں کیونکہ اناٹومی میں باڈی جو ہیومن باڈی ہے اس کے بونس اور اس کی ٹیشوز کو کاٹ کر اس کی پڑھائی کرتی ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس میت کو غسل دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، تو کیا مجھے غسل مسح میت میرے پر واجب ہو جائے گا؟ اس کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ اگر وہ ہیومن باڈی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا عمل کیا جا رہا ہے اور اس کے جسم سے کسی بھی حصے تک اس کا ہاتھ پہنچ رہا ہے یا جسم کا کوئی حصہ مس کر رہا ہے
تو غسل مس میت ان کے اوپر واجب ہو جائے گا. انہیں احتیاطاً ہر بار غسل مس میت کرنا چاہیے. البتہ جتنی بار چھوا اتنی بار مس میت نہیں ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر آپ آج گئے کلاس میں اور آج آپ نے یہ سارے عمل انجام دیے تو پھر جب آئیں گے تو آپ کو غسل مس میت کرنا پڑے گا. یہ گلوز بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر گلوز کا استعمال ہے کہ عام طور سے گلوز استعمال ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر جسم کا حصہ جسم سے ملے تب غسل واجب ہوگا. لیکن اگر گلوز پہنے ہوئے ہیں تو کوئی غسل واجب نہیں ہے. تبھی ہوتا کہ جسم کا کوئی عضو جسم کے میت کے کسی عضو سے باقاعدہ ملے، ولو تر نہ ہو ولو خشک ہو دونوں، لیکن بہرحال تماس ہونا چاہیے، بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر گلوز پہنے ہوئے ہیں تب یہ مسئلہ نہیں ہے، تب پھر غسل واجب نہیں ہوگا. اگر اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا میت جیسے کسی کا انتقال ہو گیا تو کچھ وقفہ ہے باڈی کی ٹھنڈے ہونے کے بعد ہی یہ غسل مس میت اس کو ٹچ کرنے پہ ہوگا، یا کچھ دیر پہلے جیسے ہی اس کی روح پرواز کی اور اس کے بعد ہی فوراً یہ چیز لاگو ہو جاتی ہے؟ نہیں، اگر جسم سے جب روح نکلتی ہے تو کچھ دیر بدن گرم رہتا ہے. اگر بدن کی گرمی کی حالت میں کسی نے اس کو چھوا ہے تو اس کے اوپر غسل مس میت نہیں ہے. غسل مس میت باڈی کے ٹھنڈے ہونے کے بعد سے لے کر غسل تمام ہونے تک ہے. ایک بار باڈی اگر گرم تھی چھوا کوئی حرج نہیں ہے، غسل مس میت واجب نہیں ہے. اور جب ایک بار غسل ہو گیا میت کا تب بھی اس کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف اس بیچ کا جو موقع ہے اس بیچ میں اگر کسی نے اس بدن کو چھوا تو اس کے اوپر غسل مس میت واجب ہو جائے گا. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جس پر غسل مس میت واجب ہے اس کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ باڈی کو چھونے سے ہی ہوگا. یعنی اگر میں نے کسی میت کو چھوا ہے اور کوئی شخص مجھے آ کر چھو لے، یا مثلا عام طور سے کسی کے یہاں انتقال ہوا، بیٹا ہے یا دیگر افراد ہیں، ان کو تعزیت دینے دوسرے لوگ آئے اور یقیناً اس بیٹے نے اپنے باپ کی میت کو چھوا ہے یا شخص نے اپنے رشتہ دار کی میت کو چھوا ہے اور اس کے بعد ہم اس سے گلے مل کے اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں، تو میرے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، مگر یہ کہ میں خود جا کر اس میت کو چھوؤں کسی بھی وجہ سے. تو خود شخص کو چھونے سے جس نے میت کو مس کیا ہو غسل مس میت واجب نہیں ہوتا. مس میت کا مطلب یہ ہے کہ میت کو مس کیا ہو ڈائریکٹلی، تبھی مس میت واجب ہوگا. دوسری یہ کہ یہ شخص جس پر غسل مس میت واجب ہے اس کا بدن نجس نہیں ہے کہ مگر یہ کوئی چیز چھو نہیں سکتا، کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا ہے، جس چیز کو چھوئے گا وہ نجس ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف ایک حالت ہے اس کے لیے جس کو غسل کے لیے جس کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو گیا، وہ الا وہ نجس نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کو چھو لے گا تو وہ بھی نجس ہو جائے گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اب مثلا میت زخمی حالت میں ہے اور اس سے کوئی چیز ایسا نکل رہا ہے، مثلا خون نکل رہا ہے یا کچھ ایسا کہ وہ رطوبت ہے، تو وہ بندہ اگر کسی کو چھوتا ہے تب پر بھی دوسرے بندے پر، مطلب مثلا میں نے اگر کسی میت کو چھوا ہے اور اس کی رطوبت میرے لگ گئی، وہ رطوبت میرے ہاتھ میں ہے اور وہ دوسرے کیا میرے ہاتھ کو ٹچ کر سکتا ہے؟ اگر رطوبت نجس ہو، یعنی مثال کے طور پر خون ہے، خون آپ کے ہاتھ میں لگ گیا تو آپ کا ہاتھ نجس ہو گیا دو وجہ سے. ایک تو مس میت کا غسل واجب ہو گیا تو ہاتھ ابھی تک نجس نہیں ہے، لیکن ہاتھ نجس ہے اس خون کی وجہ سے جو میت سے بدن سے نکل کے آپ کے ہاتھ پہ لگا ہے. تو اگر کسی اور سے ہاتھ پلانے کے نتیجے میں یہ رطوبت اس طرف منتقل ہوتی ہے تب اس کا ہاتھ نجس ہوگا، لیکن ہاتھ نجس ہوگا یا وہ حصہ نجس ہوگا جتنے پہ وہ خون لگا ہے، اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا، صرف اتنے حصے کو دھو لینا کافی ہے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آغا، وقت تمام ہو چلا ہے اور کچھ اور سوال تھے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو بھی لیتے ہیں اور کچھ خاص موضوعات بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور یہ سفر جاری ہے. انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے ان تمام احکام پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے. اسی قانون کو ہم قانون الہیہ بھی کہتے ہیں. ہم اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.